کام ذرا لیٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ٹائم 5-7 منٹ کم ہو جاتا ہے، تو ایسے دنوں میں پھر خطبہ لمبا نہیں پڑھتے، اور وہ جو شعر ہے بلغ الہدا والا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں ہم صرف وہ شعر سننا ہے، تو پھر جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر خطبہ اپنا معمول کے مطابق پڑھیں گے۔ آج چونکہ وقت مختصر ہے اور بات لمبی ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 3 جمعے بیان نہیں ہو سکا، میں حرمین شریفین کے سفر پر تھا، اور بدھ والے دن میری واپسی ہوئی ہے۔ الحمدللہ عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اس سفر میں۔ کئی دوست جو بھی ملنے والے ہیں وہ سارے یہی پوچھتے ہیں کہ وہاں کے کچھ حالات سناؤ، تو کل سے میں ایک ہی جواب دے رہا ہوں بھی جمعہ پڑھو، تو جمعے پر میں حالات آپ کو کیا کروں گا، سناؤں گا۔ 3-4 باتیں میں ترتیب کے ساتھ باتیں تو بہت ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ جو اہم بات ہے نا، ان میں سب سے پہلی بات تو ریاض میں بدھ والے دن جب میں جہاز میں بیٹھا تو جہاز تھا جمبو، اور وہ یہی ایک کا کہہ رہا تھا وہ بڑا افسر کہ 450 آدمی ہیں اور ایک سیٹ بھی خالی نہیں۔ جہاز کو دیکھ کر کے بس کیا اللہ کی قدرت یاد آتی ہے بندے کو۔ یہ ہماری مسجد کا حال چھوٹا ہے، 450 آدمی، اور ہر آدمی جو ہے نا اس کو 60 کلو وزن الاؤ تھا، اور سارے وہاں کام کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، 7 کلو ہاتھ میں اور 60 کلو کا بنڈل، اور بندے جو ہے نا میرا اپنا وزن بھی 1.5 من کے قریب تو ہے۔ اب آپ اور جہاز کے لوہے کا اپنا وزن، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے جہاں سواریوں کا تذکرہ فرمایا تھا، تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے وہ آیت یاد آئی کہ اللہ نے پہلے سے اشارہ کر دیا تھا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، ہم نے یہ گھوڑے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے، خچر پیدا کیے ہیں اور گدھے پیدا کیے ہیں، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جلدی سے منتقل ہو جاؤ، وزینہ، اور یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان بھی ہے۔ گھوڑے والوں کو گھوڑے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور خان صاحب جب کاٹن کے کپڑے پہن کے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، تو زینت کا بھی کیا ہے، باعث ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہاری سواری کے لیے اللہ پاک ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ 1400 سال پہلے اس کا تصور تھا بھائی، اتنی بڑی بلا۔ ایک حاجی جو ہے نا احرام باندھ کر کے لاہور کے ایئرپورٹ پہ آیا، جب اس کو جہاز پر بٹھانے لگے تو جہاز کو دیکھ کے ڈر گیا، کہتا ہے یہ اتنی بڑی بلا یہ کیسے اڑے گی، میں تو نہیں جاتا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ میرا اپنا برادر نسبت ہی ایک ساتھ میرے ساتھ حج پر جا رہا تھا، تو جہاز تھوڑا سا ہلا تھا، تو جہاز تو جمبو تھا، تو اس کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ واقعتاً ایسا ہوتا ہے، وہ اللہ کی قدرت ہی ہوتی ہے بھائی۔ وہ جو کچھ سنا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کر لو اور یہ باندھ لو، اور جو ہے نا وہ پیراشوٹ ایسے کھولنا اور اتنے دروازے ہیں،
اور یہ ایمرجنسی لیٹیں تمہاری، وہ کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا، پتہ ہوتا ہے جب وہ وقت پڑے گا نا تو پھر وہ ان چیزوں کی کوئی نہیں ہو، کبھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بچاؤ ان حفاظتی تدابیر پر، بس وہ فارملٹی پوری کرتا۔ تو بھائی پہلی تو اللہ پاک کی قدرت کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہوا ان کے لیے مسخر کی ہوئی تھی، ظہر کی نماز 1 مہینے تک صبح کے وقت اڑا کے لے جاتی، 1 مہینے تک شام کا جو ہے نا اڑا کے لے جاتی۔ جہاں 1 مہینے میں بندہ عام سواری پر پہنچتا ہے، وہ صبح کے ٹائم 1 مہینے کی مسافت ان کو طے کرا دیتی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت طے کرا دیتی۔ ظہر بیت المقدس میں پڑھتے تو شام کو کابل پہنچ جاتے۔ اور ان کے تخت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 4000 کرسیاں آتی تھیں۔ آپ کا یہ طیارہ 400، 450، 500 تک زیادہ سے زیادہ، اور اس میں کتنی تھی بھائی؟ 4000 کرسیاں، اور اس کے 4 انجن ہوتے ہیں، اس کا کوئی انجن نہیں، کوئی پیٹرول نہیں، کوئی پائلٹ نہیں، بس اللہ پاک کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہات سے گزر ہوا ان کا، وہ اتنی بڑی بلا اڑ کے جا رہی ہے، تو ایک دیہاتی کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، اے اللہ تو نے کیسی سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی۔ اللہ نے اس کا وہ سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ یہیں میرا طیارہ اتار دو، کوئی ایئرپورٹ نہیں، کوئی لینڈنگ کا انتظام نہیں، وہاں اتر گیا۔ آپ نے دیہاتی کو پاس بلایا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کو میں نے تو صرف تعجب سے سبحان اللہ کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کمال حکومت دی۔ تو فرمایا اللہ کے بندے تو میری بادشاہی پر اب تعجب کر رہا ہے، یہ ایک سبحان اللہ جو تیری زبان سے صرف تعجب کی بنیاد پر نکلا ہے، اس پر اللہ پاک قیامت والے دن جو تمہیں جنت میں عطا فرمائیں گے، ہزاروں سلیمان کی حکومتیں اس پہ قربان ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو ختم ہو جانا ہے بھائی، اور سبحان اللہ کا ثواب باقی رہے گا۔ تو بھائی سب سے پہلی بات تو، باقی باتیں تو آج ہنسی مذاق کی ہیں، عبرت کی باتیں بھی ہیں، لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت مجھے یاد آئی کہ ہم کس خدا کے بندے ہیں اور کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے نا بادشاہ کا دوست ہے اور سارے کام بادشاہ کر سکتا ہے، تو وہ بادشاہ کو چھوڑ کر کے کبھی چپڑاسیوں کے پیچھے جا رہا ہے، کبھی چوکیداروں کے پیچھے جا رہا ہے، کبھی سیکورٹی گارڈوں کے پیچھے جا رہا ہے، کبھی بھیک مانگنے والوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ جو خود مانگنے والے وہ آپ کو کیا دے گا؟ تو بھائی سب سے پہلے تو اللہ سے اپنا تعلق کیا کرو، اگر ٹوٹا ہوا ہے تو سچی توبہ کر کے اس تعلق کو کیا کرو، جوڑو، اور اگر جڑا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر کے اس تعلق کو کیا کرو، مضبوط سے مضبوط تر کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اتنے میرے قریب ہو جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی اس کے یہ ساری چیزیں میرے حکم اور میری منشا کے مطابق پھر کیا ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ، اصل بات یہی ہے۔ دوسری بات جو بڑے دکھے دل کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام کی جتنی قیادتیں ہیں نا، وہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیان فرما رہے تھے، تو بیان کے دوران ایک صحابی نے پوچھ لیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، تو آپ نے اپنی بات جاری رکھی، سنی انسنی کر دی،
یہاں تک کہ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا آپ نے سنا ہی نہیں، بعض کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ آپ نے سنا تو ہے لیکن آپ نے اس کے سوال کو پسند نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی بیان کر رہا ہو تو بیان کے دوران کوئی بات نہیں پوچھنی چاہیے، اس کو بات ختم کرنے دینی چاہیے۔ بال آپ نے بات ختم کی تو پھر آپ نے پوچھا این السائل، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کدھر ہے بھائی؟ تو اس نے کہا ہاں نا یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب دنیا کے معاملات نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر، وہ قیامت کے آنے کا وقت۔ قیامت کی تو آنے کا جو خاص علم ہے نا وہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ قیامت کی نشانیاں آپ نے بہت ساری مختلف روایات میں بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا کا نظام، دنیا کے امور یہ نااہلوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ جو کسی منصب کا اہل نہیں ہے اس کو اس منصب کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ مفتی محمد امین صاحب کو کرکٹ ٹیم کا کپتان بنا دیا جائے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ٹیم کامیاب ہوگی؟ نہیں۔ کسی موچی کو ہسپتال کا جو ہے نا ہیڈ بنا دیا جائے، تو جب کسی نااہل کے حوالے وہ کام کر دیا جائے گا تو پھر بس یہ منظر ہے میرے دوستو۔ دو جن کے آخر میں سارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے آخر میں الف نون زائدہ تان ہے۔ دونوں کے آخر میں کیا ہے بھائی؟ الف نون زائدہ تان ہے، اور دونوں نے تباہی مچائی۔ ایک بزرگ ایک شہر کی پھاٹک پہ داخل ہونے لگے تو پھاٹک بند تھی، شہر میں داخل ہونے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، رش لگا ہوا ہے، اور پھاٹک بند ہے شہر کا بھائی، پھاٹک نہیں کھلے گا آج۔ وہ پوچھتے پوچھتے آگے تک پہنچے، تحقیق کی بھی دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسا ہے کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، تو بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا ہے دروازے بند کر دو، پورے شہر کی پھاٹکیں بند کر دو، کہیں باہر نہ نکل جائے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ارے اللہ، ان کے پاؤں میں اتفاقاً جوتے بھی نہیں تھے۔ اے اللہ، ایسا پاگل اور ایسا احمق، اس کو تو آپ نے بادشاہت دے دی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ باز اڑ کے جائے گا یا دروازے سے گزر کے جائے گا، اور میں تیرا اتنا قریبی دوست ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ فوراً الہام ہوا کہ اگر تو راضی ہے تو تیری ولایت اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کی بادشاہت جو ہے نا وہ تجھے دے دیتے ہیں۔ توبہ کی، سجدے میں گر گئے، اللہ نہیں، مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے جو ولایت چھین گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، میری شرافت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے سامنے کھل کے بیان کروں۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، بے وقوفوں کے ہاتھوں لگ گئی، اور وہی حال انہوں نے کر دیا حرمین کا اور پاکستان کا، جو ایک بڑھیا نے باز کا کیا تھا۔ دوسرا واقعہ بھی باز کا، شاہی باز اڑ گیا نا، شاید وہی ہو، وہ بڑھیا کے گھر پہنچ گیا، بڑھیا نے باز کو پکڑ لیا اور کہنے لگی تیری اتنی بڑی ہوئی چونچ ہے، تو کھاتا کیسے ہوگا؟ کینچی لے کر کے اس کی چونچ کا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے پنجوں پر نظر پڑی تو کہنے لگی تیرے اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں، تو پکڑتا کیسے ہوگا کھانے کو؟ اس کے ناخن اور پنجے کاٹ دے۔ پھر بادشاہ کے نوکر تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے اور وہ باز ان کو مل گیا اور وہ لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو نااہلوں کے پاس جاتا ہے نا، اس کا یہی حشر ہوتا ہے جو تیرا بڑھیا نے کیا۔
یقین مانو الف نون زیدتان والوں نے حرمین شریفین کا اور پاکستان کا وہی حشر کر دیا ہے جو حشر کیا تھا کس نے؟ بڑھیا نے، باز نے۔ وہ ایک شاعر کا ایک شعر تھا، پرانے زمانے میں ہم پڑھتے تھے، بربادی گلستان کے لیے تو ایک ہی الو کافی تھا، بربادی گلستان کے لیے تو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو۔ اور مولانا بجلی گھر کا نام سنا ہے؟ یہ بوڑھوں نے سنا ہوگا، میں نے ان کو سنا ہے، تقریر بھی سنی ہوگی آمنے سامنے۔ وہ ایک شعر پڑھتے تھے، غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے یا مولانا رومی کا شعر ہے، گربہ میرو زگ وزیرو موشرا دیوان کنن، گربہ میرو سگ وزیرو موشرا دیوان کنن، این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنن۔ بلی کو سردار بنا دو اور کتے کو اس کا وزیر بنا دو اور چوہے کو اس کا دربان بنا دو، درباری چپڑاسی اور چوکیدار بنا دو، ایسی حکمران ہوں گے۔ این چنی ارکان دولت ملک را ویران کنن، تو پھر تم خود سوچ لو کہ ملک کا کیا حال ہو۔ بالکل یہی حال نہ اہلوں کے حوالے ہے، اور یہ سب کیا ہے بھائی؟ ہمارے کرتوتوں کا وبال ہے۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے جو اعمال ہیں نا، یہی تمہارے حکمران ہیں۔ تم جیسے اعمال کر کے اوپر بھیجتے ہو، اوپر جاتے ہیں فرشتے لے کے چڑھتے ہیں، انہی اعمال کے مطابق اللہ پاک فیصلے نازل فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا بندہ چاہیے۔ یہاں سے میرا جو سفر تھا وہ ریاض کا سفر تھا، صرف جانے کا ٹکٹ کیا ہے بھائی؟ 1.5 لاکھ کا صرف ون وے ٹکٹ ہے، جو 30-35 ہزار میں آتا تھا۔ اس میں کیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے برائے نام، کرونا کی وجہ سے کرنٹینہ 5 دن ہوٹل کا لازم کیا ہوا ہے، اور اس کے پیسے ٹکٹ سمیت کاٹ دیتے ہیں، تو وہ اور ساتھ ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بھی لازم کیا ہوا ہے، وہ 6,500 کا وہ آتا ہے، کہ سارا ٹوٹل ملا کے تقریباً 1.5 لاکھ کا ایک طرف کا ٹکٹ ہے۔ اور وہاں جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر کے یہ ہوتا ہے، وہ یہاں کی بدنظمی میں کیا کیا بات بیان کروں، کیسا پیسہ ایئرپورٹ بنایا ہے، اور کیسے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوا۔ اتنی بدنظمی، اتنی بھگدڑ کہ بوڑھا اور بیمار آدمی تو سفر نہیں کر سکتے۔ لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہے۔ میرا پی اے ایک جو ہے نا دوست، کہا بیگم کو کہتا، بیگم کو 50,000 دیتا ہوں۔ میں کہا تنخواہ کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ تنخواہ دے۔ لاکھوں سے اوپر تنخواہیں لے رہے ہیں، اور کام چور، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک سارا عملہ ایسا۔ یہاں جو حشر ہوا، پھر بارہ وہاں ان کا نظم صحیح ہے، مجال ہے کہ وہ بھگدڑ۔ وہاں سے نکلے، ہوٹل میں صرف جا کے حاضری لگائی، چلے جاؤ اپنے گھر۔ وہ 5 دن کا قرنطینہ حاضری سے ہو گیا سب، وہ پیسے لے لیے نا، پیسے بٹور لیے، اور کوئی قرنطینہ مدینہ نہیں، اور اکثر کے ساتھ ایسا ہو رہا۔ بہرحال یہ تو جانے کی داستان تھی۔ حرمین شریفین میں تمہیں یاد ہوگا اس سے پہلے ایک مضمون بیان ہو رہا تھا اولیاء اللہ کا، تو کیا کہتا تھا بھائی؟ جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے وہ آدھا ولی ہے۔ سنا تھا نا آپ نے؟ جس کے پاس اس دور میں جس کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ آدھا ولی ہے، اور جس کے پاس بالکل موبائل نہیں ہے وہ پورا ولی ہے۔ اور ہیں ایسے میرے جاننے والے بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ بھی کہ جن کے پاس موبائل نہیں ہے۔ اب انہوں نے جناب والا
یہ توکلنا، اعتمرنا، صحتی، یہ تین کوئی ایپیں ہیں، ان کو ایسا لازم قرار دے دیا کہ جب تک آپ کے موبائل میں توکلنا لوڈ نہیں ہوگا، اعتمرنا لوڈ نہیں ہوگا، آپ کو عمرے کی اجازت نہیں مل سکتی، آپ جا ہی نہیں سکتے۔ ہر بندہ ٹچ موبائل لینے پر مجبور ہو گئی۔ کرونا والی جو سازش تھی نا، ایک تیر سے یہودیوں نے کئی شکار کیے، مسجد ویران، مدارس ویران، مسلمان غریب ممالک جو ترقی پذیر ممالک تھے ان کی اقتصادیات بیٹھ گئی۔ تو یہ توکل نا اعتمرنا والی ایپ یہ لوڈ کریں گے آپ، اس پر عمرے کی اجازت لیں گے تو آپ عمرے کے لیے جا سکتے۔ اور ہم گئے جناب، پیر والے دن گئے، شام کو پہنچے تو ہمیں اجازت ملی منگل کی صبح کی، ہم مسجد حرام میں نہیں جا سکتے تھے۔ وہاں انہوں نے بیریل لگائے ہوئے ہیں، ایک ایک آدمی کا پاسپورٹ نمبر درج کر کے چھوڑ رہے ہیں، اور آپ مسجد سے باہر صحن میں جا کے 5 منٹ نماز پڑھ کے چلو بھائی یلا حاجی، ایک ہی لفظ سکھلایا ہوتا ہے۔ پھر پیر والے جو منگل بار دن جو چھٹی تھی اجازت تھی تو اس میں کیا تھا، صرف 3 گھنٹے 6 سے لے کر 9 بجے تک آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ 2.5 لاکھ روپے ایجنٹ عمرے کا لے رہا ہے، اور 2.5 لاکھ عمرے کا لگا کر کے جائیں اور صرف 3 گھنٹے کا عمرہ کریں اور پھر باہر نکلیں، پھر نماز کے لیے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ نماز کے لیے بھی آپ توکلنا یا اعتمرنا سے اجازت لیں گے، اور اجازت ملے گی دوسری منزل کی پہلی والی نیچے والی، آپ طواف والی جگہ میں جا ہی نہیں سکتے سوائے احرام۔ باہر صحن میں پھر 2 نمازیں مغرب عشاء کی پڑھی، اور وہ بھی نماز سے 5-7 منٹ پہلے جو ہے نا بیٹھنے دیا۔ تو 2 راتیں بڑی مشکل سے ہم نے تنگ آ کے گزاری۔ پھر ہم وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں 3 راتیں ہم نے گزاری، وہاں بھی نماز کی تو بہرحال توکل نہ کے ذریعے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب ایسے بوڑھے ان پڑھ، ایسی عورتیں، ہمارے سامنے ایک بوڑھا تھا، اس کو موبائل کھولنا نہیں آتا، میرے بچے نے کھول کے دی۔ تو یہ شیطانی آلہ ہر مسلمان کی جیب میں پہنچا کے چھوڑا ہو، اور ایسی بے رونقی مسجد حرام کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مجھے کوئی تقریباً 20-25 سال ہو گئے، سال میں 3 چکر لگاتے ہوئے الحمدللہ، اور ایسا رش کہ کھوے سے کھوا چھلتا، اور اب جو ہے نا الو بول رہے، اور یہ صرف ان کی بے وقوفی، نااہلی اور حماقت کی وجہ سے۔ یورپ کے گرجے آباد ہیں، کلیسے آباد ہیں، مارکیٹیں آباد ہیں، خود ان کے جو ہے نا سینما ہال آباد ہیں، وہاں ماسک کی، فاصلے کی کوئی پابندی نہیں۔ جہاں سے یہ خباثت آئی ہے ان کے گرجے کھلے ہوئے ہیں، ان کے کلیسے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک انگریز خبیث نے خانہ کعبہ کے رش کو حج کے موقع پر دیکھ کے بکواس کیا تھا کہ میں اس کو خالی کر کے چھوڑوں گا، اس نے واقعتاً کر کے دیا، اور اس کا سبب کیا بنے گی؟ ہمارے نااہل حکمران، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہاں بہرحال مسجد نبوی میں نمازوں کی تو عام اجازت مل جاتی ہے، فاصلے کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، لیکن روضہ رسول کی حاضری وہ اعتمرنا کے ساتھ 1 دفعہ ملتی ہے۔ وہ 1 دفعہ عقل دیکھیں نا، میں جب حاضری کے لیے گیا صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے تو یقین مانے میرے ساتھ 3 یا 4 آدمی تھے، 1 منٹ سے زیادہ اس نے ہمیں نہیں کھڑا ہونے دیا، یا تو کوئی رش ہو، نہ کوئی لائن لگی ہوئی ہو، زحمہ ہو۔ اوپر سے جو آرڈر آتا ہے نا اس کو 100% جیسے کہ فوجی نہیں ہوتے، فوجیوں کا اوپر والا چھت خالی ہوتا ہے، مشہور ہے نا، فوجیوں کی چھت کیا ہوتی ہے؟ خالی۔ ان کے جتنے شرطے ہیں ان کی چھت خالی ہوتی ہے۔ موقع پر فیصلہ نہیں کرنا کہ ابھی کون سا موقع ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تو بھائی یہ ساری ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور مسجد نبوی کے سامنے بن داؤد مارکیٹ تھی، میں وہاں گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایسی آباد مارکیٹ بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، دکانیں خالی ہیں، سامان نہیں ہے، ایسے خالی پڑی۔ کیوں؟ اس خبیث نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ ہر دکان پر
کام کرنے کے لیے ایک سعودی کا ہونا لازمی. کوئی اجنبی آدمی غیر ملکی، اس کو اجنبی بھی کہتے ہیں، غیر ملکی بھی کہتے ہیں، خارجی بھی کہتے ہیں. کوئی غیر ملکی دکان پہ بیٹھ کے اکیلا کاروبار نہیں کر سکتا. کاروبار کرنے کے لیے ایک سعودی کا ساتھ ہونا لازمی. عباس نے جنہوں نے ایک آدھ کوئی دکان کھلی ہے تو ایک سعودی کو کرائے پر رکھا ہوا ہے. میرا بیٹا ٹکٹ لینے گیا تو کہتا ہے ایجنسی میں ایک سعودی سویا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ انہوں نے مجبور کیا ہوا ہے کہ سعودی نہیں ہوگا تو دکان نہیں کھول سکتے. اس کو ہم 4,000 ریال دیتے ہیں، یہ صبح آتا ہے، لیٹر رہتا ہے، کھا پی کے چلا جاتا ہے. اور یہ جو کفیلوں کا نظام بنایا ہوا ہے یہ سارا غلاموں والا نظام ہے. کفیل گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم سے سال کی جو ہے نا 3,000 4,000 ریال لے رہا. تو بھائی سارے اسلامی ممالک جو ہیں، ان سارے اسلامی ممالک کی قیادتیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہا فانتظر الساعہ کا مصداق بنی ہوئی. نہ اہلوں کے ہاتھ میں جو ہے یہ سارا نظام پہنچ، اور یہ سارا ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. تو بھائی اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو ایک تو انتخابات کے موقع پر ہوش سے کام لیا کریں. اس وقت آپ سوچتے نہیں، اندھا دھند. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وزارت اور صدارت پر میں تھوکتا بھی نہیں. مجھے اللہ پاک نے جو چیز عطا فرمائی ہوئی ہے، 3 مدرسوں میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، سال میں 3 دفعہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوتی ہے. 4 بچے ہیں اور 3 بچے اس میں حافظ قرآن ہیں، 2 بچے قرآن کے عالم ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے میرے اوپر. لیکن یہ میں تمہاری لیے باتیں کر رہا ہوں کہ اس وقت تم اندھا دھند تبدیلی چاہیے. تبدیلی اب لٹ مزے تبدیل ہوں لٹ مزے تبدیلی تھے. رقم بھی نہیں لکھا ہوتا، تنگ آ کے کہتے ہیں لٹ مزے تبدیلی. اور سارا گند، وہ ایک آدمی نے شکوہ کیا آج کل بڑے حالات تنگ ہیں، تو دوسرے نے مشورہ دیا بچے کم پیدا کرو نا. تو اس نے کہا یہ پچھلی حکومت کا کارنامہ. تو بھائی ہوش میں آؤ، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو کیا کرو، جوڑو. جب تک ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. 28 روپے کا ریال تھا. میں جب جانا شروع ہوا اس وقت 10-11 کا تھا، 8-9-10-11 سے شروع ہوا، پھر 28 تک پہنچا رہا کافی عرصہ. اب 47 روپے پر ریال پہنچ چکا ہے 28 سے، اور ڈالر کا مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے. اب اس کو تبدیلی کے لیے 30-35 سال چاہیے، اور اس کو ریورس گیئر لگانے کے لیے وہ ہم نے نہیں دیکھنا، ہماری نسلیں اللہ کرے دیکھ لیں. ہم تو قبروں میں پہنچنے والے ہیں. یہ ہمارے کرتوتوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے. جب تک ہم اللہ پاک سے اپنے تعلق کو صحیح نہیں کریں گے، اللہ پاک سے تعلق نہیں جوڑیں گے، مضبوط نہیں کریں گے، توبہ طائب نہیں ہوں گے، اور جب تک اس شیطانی جو چرخہ ہماری جیبوں میں موبائل ہے اس کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکالیں گے، اور یہ ٹی وی اور وی سی آر اور نیٹ کو اب ایک تیر سے کئی شکار کی انہوں نے. اب یہ موبائل کمپنیوں کو فائدہ، جب ہر حاجی اور ہر عمرے والا وہ تمنا اور توکلنا جو ہے نا وہ اپلوڈ کرے گا تو ظاہر بات ہے بڑا موبائل خریدے گا. نیٹ والوں کو فائدہ، نیٹ کے بغیر تو یہ چلتا ہی نہیں. ایک تیر سے کئی شکار کیے، اور حرمین شریفین کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا، غیر آباد کر دیا. غیر مسلم یہودی اور عیسائی تو اس کی بربادی پر خوش ہوتے ہیں، ان کے کلیسے آباد ہیں بھائی، ان کی مارکیٹیں، ان کے شہر آباد ہیں. عقل سے بھی کام بندہ لیتا ہے نا. یعنی کسی بھی کام کے جائز ہونے کے یا صحیح ہونے کے، درست ہونے کی 2 ہی صورتیں، یا تو وہی نازل ہو یا بندے کی عقل میں آئے. اب اگر کرونا ہے تو پھر مسجد حرام میں ہے، مسجد نبوی میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہاں کھلے عام اجازت کیوں ہے؟ اگر کرونا ہے تو پھر سینما ہال میں کیوں نہیں ہے؟ مارکیٹوں میں کیوں نہیں ہے؟ بس ایک بات ہے، ایک افواہ ہے
ایک شور ہے، اور ساری دنیا جو ہے نا بھیڑ چال ہے اس کی بھی یہ چل پڑی۔ اس لیے عمرے پر جانے والے سوچ سمجھ کر کے جائیں، 2.5 لاکھ روپے خرچ کریں گے، وہاں 5 دن ہوٹل میں رہیں گے، نمازیں اپنے گھر میں پڑھیں گے، اور صرف 3 گھنٹے کے لیے حرم کو جانے دیتے ہیں، باقی چل بھائی۔ باقی بھی 1-2 باتیں بڑی اہم ہیں، ان کا فقہی مسائل سے تعلق ہے، وہ اب ٹائم اوپر ہو گیا، آج 4-5 منٹ لیٹ بھی ہو گئے، اس کی معافی چاہتا ہوں میں، کیونکہ زوال آج کل لیٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ 2 باتیں انشاءاللہ ہم اپنا مضمون بھی شروع کریں گے، اور وہ 2 باتیں اگلے جمعے میں